یہ جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو فیصلہ آیا تو اس میں تو پھر میرے خیال میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو 8 ججز کی رائے ہے وہ ٹھیک ہے, میجورٹی ڈیسیجن ہے وہ ٹھیک ہے, سمجھتا ہوں, لیکن اس کو امپلیمنٹ ہی نہیں کیا جا رہا. یہ ایک بڑی کمزوری آ گئی ہے سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ میں میں سمجھتا ہوں فار انسٹنس جس وقت یہ بندیال صاحب کے عہد میں شروع ہوا, وہ آ کے ٹرک لے کے آ کے سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کے بلیئرنگ مریم اور مولانا فضل الرحمان اینڈ ادر لیڈرز لائک خواجہ صاحب, وہ بلیئرنگ اور جو تبرے اور گالیاں ہی کہہ لیں پر تبرے وہ جو ان کے بارے میں کہہ سکتے تھے وہ کہتے رہے. ان کو چاہیے تھا اس وقت فار انسٹنس اگر انہوں نے طلب کر لیا ہوتا فار کنٹیمپٹ کیا ہوتا. ایک تو گورنمنٹ کا یہ موڈ وہ یہی تھا اگریسو, پی ڈی ایم کی اس گورنمنٹ کا بھی کہ ہم تو نہیں مانتے ہی نہیں اس کو, جائیں گے ہی نہیں, ہم نہیں جائیں گے. چلو نہ آتے, دوسرا نوٹس بھیج دیتے, نہ آتے تیسرا نوٹس بھیج دیتے, نہ آتے آرڈر کرتے کہ 3 دفعہ یہ ہو چکا ہے, اخباروں میں بھی آ چکا ہے, روز ٹی وی پہ بھی آتا ہے کہ آج یہ تاریخ اس کے لیے فکس تھی, نوٹسز بھی ہم نے دیکھا ہے سرو ہو چکے ہیں. اینڈ دس کنٹینیوڈ refusal to obey because of this continued refusal to obey the summons by this court, ہم ان کو توہین عدالت میں سزا دیتے ہیں. یہ آپ کہہ رہے ہیں بندیال صاحب کے دور میں ہونا چاہیے تھا, نہ اس وقت ہوا نہ فائز صاحب کے دور میں. نہیں, وہ فائز صاحب کے دور میں تو ہونا ہی نہیں تھا نا. تو یہ اس وقت وہ وقت تھا سر. اب اس وقت اگر صرف یہ میں نے ان کو بڑا مطلب ویسے ٹاک شوز میں اور ججز بھی دیکھتے ہوں گے, میں نے کوئی 20-30 مرتبہ کہا کہ جج صاحبان جو سپریم کورٹ کے ہیں ان کو اپنی طاقت کا نہیں احساس, انہوں نے کچھ نہیں کرنا. ملٹری کورٹس کا مسئلہ فار انسٹنس انہوں نے کچھ نہیں کرنا, انہوں نے صرف لیجیٹمائز یا ڈی لیجیٹمائز کر دینا.